زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ اب باری ہے مہمان خصوصی کی، جو اپنا ورودی خطبہ پڑھیں گے۔ جناب ڈاکٹر محمد سعید کریم دیوانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب صدر عالمی اردو مرکز اطہر نفیس عباسی صاحب، محترم جناب چیئرمین مجلس اقبال عامر خورشید صاحب، معزز اراکین مجلس اقبال اور محترم سامعین، سب سے پہلے تو میں مجلس اقبال کے چیئرمین جناب عامر خورشید صاحب کا دلی شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کی اس محفل میں اظہار خیال کا موقع دیا۔ مجلس اقبال ہر ماہ جس تواتر اور تسلسل کے ساتھ اقبال کے حوالے سے ادبی محافل کا انعقاد کر رہی ہے، وہ نہ صرف یہ کہ اقبالیات بلکہ اردو ادب کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ماہانہ مجلس پارک ٹی ہاؤس کی طرح شہر بھر کے شعراء اور ادباء کو مل بیٹھنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے تو بے جانا ہوگا۔ میرا آج کا موضوع ہے اقبال اور اطفال۔ آئیے اقبال کے اس کلام پر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں جو خاص طور پر بچوں سے متعلق ہے۔ اقبال نے بچوں کے بارے میں جو نظمیں لکھی وہ ان کے شعری مجموعے بانگ درا کے اس حصے میں شامل ہیں جو شاعری کے اعتبار سے 1905 عیسوی سے پہلے کے زمانے کی تخلیقات پر مبنی ہے۔ یاد رہے کہ اقبال نے شروع میں صرف اردو زبان میں شاعری کی، بعد میں وہ فارسی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اگرچہ ساتھ ساتھ حسب موقع اردو میں بھی لکھتے رہے، تاہم مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد انہوں نے زیادہ تر شاعری اردو زبان میں ہی کی ہے، کیونکہ یہی وقت کی ضرورت تھی۔ اقبال ہی وہ پہلے بڑے شاعر تھے جنہوں نے بچوں کے لیے کچھ لکھنے پر توجہ دی، ورنہ ان سے پہلے میر اور غالب سمیت کسی بڑے مشہور شاعر نے اس مت میں کوئی قابل ذکر خامہ فرسائی نہیں کی۔ اگرچہ اقبال کی زیادہ تر شاعری غلامی میں جکڑے ہوئے پابہ زنجیر اور پابہ جولا نوجوانوں کو بیدار کرنے اور انہیں اپنے حق کے لیے جد و جہد کی ترغیب دینے پر مرکوز ہے، ان کی کچھ نظمیں ایسی ہیں جو انہوں نے خاص طور پر بچوں کے لیے لکھی ہیں۔ ان میں سے بیشتر نظموں پر کلمات بچوں کے لیے درج ہیں، جو اس بات کا اعلان ہے کہ نظمیں بچوں کی دلچسپی کے لیے ہیں۔ ذرا غور کرنے پر معلوم ہوگا کہ اقبال نے ان نظموں میں نامانوس الفاظ اور فارسی کی گنجلک اور دقیق ترکیبوں اور بندشوں سے گریز کیا ہے اور اپنے قلم گوہر بار کے زبان و بیان کے پیرائے کو سادہ رکھا ہے۔ تاہم ان نظموں میں بھی کوئی نہ کوئی سبق پنہا ہے اور وہ عام فہم انداز میں بچوں کی تربیت کا کوئی نہ کوئی سامان ڈھونڈ لیتے ہیں۔ علامہ کی اردو کلیات میں 4 کتابیں شامل ہیں: بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ بچوں کے لیے لکھی گئی ان کی زیادہ تر شاعری بانگ درا کے اوائل میں ہے، جو 1924 میں شائع ہوئی، مگر اقبال ان نظموں کو مختلف جلسوں اور مشاعروں میں پڑھتے رہے تھے۔ ان کی پہلی نظم ہمالا ادبی مجلے مخزن میں اپریل 1901 میں شائع ہوئی تھی۔ اقبال کو شروع ہی سے شعر و ادب اور لسانیات سے خاصا لگاؤ تھا۔ 4 سال کے تھے تو قریبی مسجد میں قرآن پاک پڑھنے جایا کرتے تھے۔ پھر سکول میں مولوی میر حسن جیسا قابل استاد میسر آیا جس نے ان میں عربی اور فارسی زبانوں کا ذوق پیدا کیا۔ چنانچہ عربی اور فارسی پر عبور تو انہیں نوجوانی میں ہی حاصل ہو گیا تھا۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے آپ نے فلسفے، عربی زبان اور انگریزی لٹریچر میں BA کیا۔ اقبال نے انگریزی ادب پڑھا ہی نہیں، بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھایا بھی ہے۔ لہذا انگریزی ادب کے طالب علم کی حیثیت سے اگر وہ انگریزی شعراء کے کچھ موتی اور مروارید اردو زبان میں لے آئے تو اس میں اچھمے والی کوئی بات نہیں۔ ان کے مجموعہ کلام بانگ درا کا مطالعہ شروع کریں تو پہلی نظم ہمالا اور دوسری گلے رنگین کے بعد تیسری ہی نظم انہوں نے خود اپنے عہد طفولیت کے بارے میں عہد طفلی کے نام سے لکھی ہے۔
عہد طفلی کے نام سے لکھی ہے، جس میں وہ اپنے بچپن اور ایک طفل کی جستجو اور گرد و پیش کی چیزوں کو پرکھنے اور سمجھنے کی لگن کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں: تھے دیار نو زمین و آسماں میرے لیے، وسعت آغوش مادر ایک جہاں میرے لیے، تھی ہر ایک جنبش نشان لطف جاں میرے لیے، حرف بے مطلب تھی خود میری زباں میرے لیے۔ نظم کے آخر میں فرماتے ہیں: آنکھ وقف دید تھی، لب مائل گفتار تھا، دل نہ تھا میرا سراپا، ذوق استفسار تھا۔ نظم عہد طفلی کے بعد 2 نظمیں چھوڑ کر بانگ درا میں 7 نظموں کا جھرمٹ نظر آتا ہے، جو سب کی سب بچوں کے لیے لکھی گئی ہیں۔ ان کی ترتیب کچھ اس طرح ہے: ایک مکڑا اور مکھی، ایک پہاڑ اور گلہری، ایک گائے اور بکری، بچے کی دعا، ہمدردی، ماں کا خواب اور پرندے کی فریاد۔ پہلی 6 نظموں کے عنوان کے ساتھ لفظ ماخوذ لکھا ہوا ہے، مگر 7ویں نظم پرندے کی فریاد کے ساتھ ماخوذ نہیں لکھا گیا، تاہم تحقیق بتاتی ہے کہ اس نظم کا مرکزی خیال بھی ماخوذ ہے۔ ان نظموں کے علاوہ بانگ درا کے اس حصے میں 4 اور نظمیں بھی شامل ہیں جو بچوں سے متعلق ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: ایک پرندہ اور جگنو، بچہ اور شمع، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، طفل شیرخوار، جو بھی آپ نے سنا تھا گیت۔ ان 7 نظموں کی دیپ مالا میں پہلی نظم ایک مکڑا اور مکھی ہے، جو میری ہووٹ کی نظم The Spider and the Fly سے ماخوذ ہے۔ یہ نظم 1829 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ میری ہووٹ 1799 عیسوی میں پیدا ہوئی اور ان کا انتقال 1888 میں ہوا۔ اس نظم میں ایک مکڑا ایک مکھی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے، تاہم جب وہ کسی طرح اس کے جال میں نہیں پھنستی تو اس کی بے جا خوشامد کرنے لگتا ہے، جس پر مکھی کا دل پسیج جاتا ہے اور وہ جو ہی اس کے جال میں قدم رکھتی ہے وہ اسے دبوچ کر کھا جاتا ہے۔ اس نظم کے متن کو علامہ نے من و عن اردو سانچے میں ڈھالا ہے، تاہم اس کا آخری بند جس میں میری ہووٹ خوشامد سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں منتقل نہیں کیا، جس کی ظاہری وجہ نظم کی طوالت ہو سکتی ہے۔ بند کچھ یوں ہے: And now dear little children who may this story read, to idle silly flattering words I pray you never give heed, unto an evil counselor close heart and ear and eye, and take a lesson from this tale of the spider and the fly۔ نظم ایک مکڑا اور مکھی کا سیدھا سادہ درس یہ ہے کہ خوشامد بری بلا ہے۔ جیسا کہ نظم کے ایک شعر میں اقبال نے اپنے لفظوں میں یوں بیان کیا کہ 100 کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ۔ کلیات اقبال کے اردو ایڈیشن میں رالف والڈو ایمرسن سے 2 نظمیں ماخوذ ہیں۔ نظم رخصت بزم جہاں جو عام قارئین کے لیے ہے، جبکہ دوسری نظم ایک پہاڑ اور گلہری بچوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس سبق آموز نظم کا پیغام یہ ہے کہ کائنات کی کسی چیز کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ قدرت نے کوئی چیز بلا مقصد پیدا نہیں کی اور ہر شے کی اپنی افادیت اور اہمیت ہے۔ اقبال نے اس نظم کو اردو کا لبادہ پہناتے ہوئے مقامی ثقافت کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ مثلا ایمرسن نے یوں لکھا کہ Talents differ, all is well and wisely put. Talents differ, all is well and wisely put. If I cannot carry forests on my back, neither can you crack a nut. اقبال نے نٹس کا ترجمہ چھالیا کیا ہے۔ کہتے ہیں جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ بچوں کے لیے لکھی ہوئی علامہ اقبال کی نظموں میں زیادہ تر ذکر جانوروں اور پرندوں کا آتا ہے، مثلا بلبل، جگنو، گلہری، گائے، بکری، مکڑا اور مکھی۔ اقبال کی نظم ایک گائے اور بکری بھی ماخوذ ہے اور اپنے اندر عظمت انسان کا درس لیے ہوئے ہے کہ انسان اس دنیا میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، ساری رونقیں اسی کے دم سے ہیں۔ اس نظم میں ایک گائے بکری سے شکوہ کرتی ہے کہ انسان اس پر بہت ظلم کرتا ہے۔ اس پر بکری اسے سمجھاتی ہے کہ انسان ہمارے وجود کا ضامن بھی تو ہے، اگر انسان نہ ہوتا تو جنگلی درندے ہمیں چیر پھاڑ کر کھا جاتے۔ عظمت انسان کا موضوع اقبال کی عام شاعری میں کئی بار آیا ہے، مثلا عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اسی طرح فرماتے ہیں عروج آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام، یہ کہکشاں، یہ ستارے، یہ نیلگوں افلاک۔ ان کی نظم لالہ صحرائی سے ایک شعر دیکھیے کہ ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم، سورج بھی تماشائی، تارے بھی تماشائی۔ یہ نظم
ایک گائے اور بکری بھی عام فہم اور سادہ زبان میں لکھی گئی ہے. اس کا آخری شعر دیکھیے کہ یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات بکری کی. یہ شعر پڑھ کر لگتا ہی نہیں کہ یہ اسی شعلہ بیان شاعر کا شعر ہے جو علم و ادب کی دنیا کا شہریار ہے اور جس کی اردو شاعری نے تحریک پاکستان میں کلیدی کردار ادا کیا، اور جن کی ہر نظم میں دقیق خیالات اور خوبصورت تراکیب کی زنجبیلیں بہہ رہی ہیں. اب آئیے اس نظم کی طرف جس کے سائے میں کئی نسلیں پروان چڑھی ہیں. مشہور زمانہ نظم بچے کی دعا ماٹلڈا ایڈورڈز کی نظم A Child's Prayer سے ماخوذ ہے جو 1873 عیسوی میں لکھی گئی تھی. اس نظم میں کل 11 اشعار ہیں، تاہم علامہ نے اسے 6 اشعار تک محدود کیا ہے. اصل نظم کے 5 بند یا اسٹینزا ہیں جن میں سے اقبال نے کچھ خیالات ضرور اخذ کیے ہیں مگر انہیں اپنے مذہبی اور معاشرتی تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے. بعض اشعار کو انہوں نے شامل نہیں کیا اور ان کی جگہ دعائیہ خیالات کو جگہ دی ہے. پہلے بند میں ماٹلڈا ایڈورڈز کہتی ہیں God make my life a little light within the world to glow, a little flame that burneth bright wherever I may go. علامہ نے little light کو بڑی خوبصورتی سے لفظ شمع میں پرویا ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت و خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. ماٹلڈا کہتی ہیں God make my life a little flower that giveth joy to all, content to bloom in native power, although the place be small. اقبال نے اس کو یوں لیا کہ وہ میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. اس سے اگلا بند علامہ نے چھوڑ دیا ہے جو کچھ یوں تھا God make my life a little song that comforteth the sad, that helpeth others to be strong and makes the singer glad. اس کی جگہ علامہ نے اپنی طرف سے اس شعر کا اضافہ کیا زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یارب، دل کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب. اگلے بند میں ماٹلڈا ایڈورڈز نے غریبوں اور کمزوروں کے حوالے سے یوں دعا کی God make my life a little staff whereon the weak may rest. اسے اقبال نے ایسے پیش کیا ہے کہ وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. اگلا بند ہمسایوں کی خدمت کے بارے میں ہے جسے اقبال نے کیری نہیں کیا. ان کا آخری بند کچھ اس طرح ہے God make my life a little hymn of tenderness and praise, of faith that never waxeth dim in all the wondrous ways. اقبال اس دعائیہ بند کو اسلامی رنگ دیتے ہوئے اور اس کے حسن کو مزید نکھارتے ہوئے یوں رقم تراز ہوئے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. نوٹ کیجئے گا کہ گاڈ کی جگہ اقبال نے لفظ اللہ استعمال کر کے شعر کو 4 چاند لگا دیے ہیں. اس نظم کو اقبال نے اپنی وطنی اور مذہبی رنگ میں اس طرح ڈھالا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اصل نظم کسی غیر مسلم کی لکھی ہوگی. اقبال کی یہ نظم پاکستان اور ہندوستان کے بیشتر سکولوں میں آج بھی صبح اسمبلی کے وقت مل کر پڑھی جاتی ہے اور نصاب میں بھی شامل رہی ہے. ہر چند کے اقبال کے زیادہ اہم شعری کام کا تعین اس وقت ہوا جب وہ کشمکش حریت کے میدان میں اترے. ان کی ہلکی پھلکی نظمیں جو انہوں نے بچوں کے لیے لکھی اپنی الگ اہمیت رکھتی ہیں. یہ دعا ہر مسلمان بچے کے لیے بزرگانہ آشیرواد ہے. یہ نظمیں کسی خاص موقع یا فرمائش کے تحت نہیں لکھی گئیں جیسا کہ وہ انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے کے لیے مسلمانوں کو گرمانے اور انہیں نشاط ثانیہ کے لیے متوجہ کرنے کے لیے لکھا کرتے تھے، بلکہ چونکہ وہ خود انگریزی ادب کے طالب بھی تھے اور بعد میں استاد بھی بنے تو یقیناً ان نظموں نے اقبال جیسے سخن طراز کو متاثر کیا ہوگا جس پر انہوں نے ان نظموں کو اردو کا پیرہن پہنایا. یہ نظمیں خاص طور پر بچوں کے لیے لکھی گئی تھی مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے بقیہ کلام سے بچے استفادہ نہیں کر سکتے. بقیہ کلام سے بچے استفادہ نہیں کر سکتے. دیکھا جائے تو تحریک پاکستان کے بعد ان کے کلام سے سب سے زیادہ فیضیاب بچے ہی ہوئے ہیں. علامہ اقبال کے اشعار تقریباً ہر تقریر اور مضمون کی ضرورت ہوتے ہیں. اقبال کے ہاں موضوعات کا وہ تنوع پایا جاتا ہے کہ معاشرتی مسائل کے حوالے سے کی جانے والی ہر تقریر، تقریب اور گفتگو میں ان کے اشعار کو استعمال کرنا پڑتا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اقبال کی شاعری سے پہلے کے تقریری مقابلوں میں بچے کیا کرتے ہوں گے، کیونکہ کوئی کتنا ہی بڑا معجز بیان مقرر کیوں نہ ہو اسے اپنی تقریر کو بااثر بنانے کے لیے اقبال کا حوالہ دینا پڑتا ہے. اقبال کا کلام ہر خاص و عام اور چھوٹے بڑے کے لیے ہے
ان کے کلام میں صغار و کبار کے درمیان کوئی فرضی خط استوا بھی حائل نہیں۔ ان کا ہر شعر علم و ادراک کا پتراج ہے جس سے ہر کوئی استفادہ کر سکتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ ان کا کلام عمومی طور پر سر بسر نوجوانوں کے لیے ہے۔ وہ جانتے تھے کہ نوجوانوں میں جو جوہر چھپا ہوا ہے وہ جوہری توانائی سے کم نہیں۔ وہ اس جوہری توانائی کا اخراج چاہتے تھے تاکہ حرمہ نصیب اور بے نیل مرام قوم کو خود رفتگی سے نکال کر خودی اور خود اعتمادی سے آراستہ کریں اور رنجور زدہ ملت میں رجائیت کی روح پھونک دیں تاکہ وہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہو۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالو کر دے۔ آپ نے انگریزوں کی دریوزہ گری اور غلامی سے نروان حاصل کرنے کے لیے نہ صرف ایک روح پرور شاعری سے قوم کو گرمایا بلکہ بذات خود آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو کر اور اس کی صدارت کے عہدے پر فائز ہو کر الہ آباد کے 1930 کے اجلاس میں 2 قومی نظریہ بھی پیش کیا، جس کے بعد تحریک پاکستان نے زور پکڑا اور مسلمانوں کو اپنی منزل نظر آئی۔ وہ صرف بزم سخن میں ہی زمزمہ پیرا نہیں تھے بلکہ عملی طور پر بھی تحریک آزادی میں شریک تھے۔ ان کی ایک اور مشہور نظم ہمدردی کی طرف چلتے ہیں جو ولیم کاؤپر کی نظم دی نائٹنگیل اینڈ گلو مین سے ماخوذ ہے۔ اس طویل نظم سے علامہ اقبال نے ایک اور نظم ایک پرندہ اور جگنو بھی اخذ کی ہے۔ نظم ایک پرندہ اور جگنو میں ولیم کاؤپر کی طویل نظم کے مرکزی خیال اور متن کو اسی طرح رہنے دیا گیا ہے۔ اصل نظم کے مطابق ایک بلبل بھوک سے لاچار بیٹھا تھا، یکایک اسے ایک جگنو نظر آیا تو اس نے اسے کھانے کے لیے گرفت میں لے لیا۔ اس پر جگنو نے اسے احساس دلایا کہ تم آواز کے سفیر ہو تو میں روشنی کی مشعل ہوں، دونوں کو خدا نے لاجواب صلاحیتیں ودیعت کی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس پر بلبل کا دل پسیج گیا اور اس نے اسے چھوڑ کر کھانے کے لیے کچھ اور ڈھونڈ لیا۔ اقبال کی نظم ہمدردی انگریزی نظم دی نائٹنگیل اینڈ گلو ورم سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اقبال نے اس نظم کو مختصر کرتے ہوئے 8 شعروں تک محدود کیا اور اس کے مرکزی خیال کو تبدیل کرتے ہوئے اس میں مزید خوبصورتی اور نکھار پیدا کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ بچوں کو ہمدردی کا درس دیا ہے۔ نظم کچھ یوں ہے، لطف اٹھائیے گا۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پر آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہ وزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھ کو دیا بنایا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اقبال نے ایک طرف تو نوجوانوں اور بڑوں کو حصول آزادی کے لیے کچھ کر گزرنے کا درس دیا تو دوسری طرف بچوں کے لیے ایسی نظموں کا انتخاب کیا جو کردار سازی میں ممد اور معاون ہو۔ یہی چھوٹے چھوٹے سبق ہیں جو نہ صرف انسان کی زندگی کو خوشگوار بناتے ہیں بلکہ اس کے ارد گرد رہنے والوں کو بھی حوصلہ اور توانائی فراہم کرتے ہیں۔ اقبال بچوں سے مخاطب ہوں یا بڑوں سے، ان کی شاعری مقصدیت کی شاعری ہے۔ در حقیقت ترقی پسند تحریک سے بہت پہلے یہ اقبال ہی تھے جنہوں نے گل و بلبل کی شاعری سے کنارہ کش ہوتے ہوئے اپنے عصری مسائل کی طرف توجہ دی اور اپنے کلام کے ذریعے آزادی کی شمع فروزاں کی۔ علامہ اقبال کی ایک اور نظم ماں کا خواب ولیم بارنس کی نظم دا مدرز ڈریم سے ماخوذ ہے۔ علامہ نے اس نظم کا مرکزی خیال اسی طرح رہنے دیا ہے اور اپنے الفاظ میں ڈھالتے ہوئے اصل نظم کا معنوی ترجمہ کیا ہے۔ یہ نظم بچوں سے زیادہ ان والدین کی دل جوئی اور اشک شوئی کے لیے لکھی گئی ہے جن کے بچے عہد طفولیت میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نظم کو پڑھ کر سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے بچے اور ان کے والدین یاد آتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ علامہ جیسے فکر رسا رکھنے والے صاحب کشف شاعر نے یہ نظم انہی والدین کے لیے لکھی ہو۔ شاید اقبال اپنی قوم کے مستقبل کا ادراک رکھتے تھے۔ اس نظم میں ایک بچہ خواب میں آ کر اپنی والدہ کو احساس دلاتا ہے کہ اس کے رونے دھونے سے اس کی آخرت کی منزل میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ ان کی 7ویں نظم پرندے کی فریاد میں بھی بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا سبق ہے۔ اس نظم میں اقبال نے ان بچوں تک رسائی کی کوشش کی ہے جو پرندوں کو پنجرے میں قید کر کے رکھتے ہیں۔ ہر چند کے پنجرے میں محصور چڑیاں، طوطے اور دیگر پرندے بچوں کے لیے خوشی اور مسرت کا سامان ہوتے ہیں، مگر اقبال نے پرندے کے احساسات اور مشکلات کو بچوں تک بڑے سادہ اور دل فریب انداز میں پہنچایا ہے کہ وہ جس تکلیف سے گزر رہے ہیں اس کا بھی کوئی ازالہ ہونا چاہیے۔
کہتے ہیں گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے، دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، آزاد مجھ کو کر دے وہ قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دوالے۔ ہرچند کہ اس نظم کے ساتھ ماخوذ نہیں لکھا گیا، مگر غالباً علامہ کو یہ نظم لکھنے کا خیال جیرارڈ مینلی ہاپکنس کی نظم The Caged Skylark پڑھ کر آیا ہو، کیونکہ اس نظم کا بھی مرکزی خیال اسی نظم پرندے کی فریاد سے ملتا جلتا ہے۔ مذکورہ نظم میں محض پرندے کی تکالیف اور اس کی ذہنی کوفت کا ذکر ہے، مگر اقبال نے ایک قدم آگے بڑھ کر اسے آزاد کرنے کا خوبصورت درس دیا ہے۔ بانگ درا میں ان 7 نظموں کے علاوہ ایک اور نظم طفل شیر خوار ہے جو ان کے عہد جوانی کی ہے۔ اس میں انہوں نے خود کو طفل شیر خوار کی طرح نادان اور دنیاوی حقیقتوں سے بے خبر بتایا ہے۔ نظم کے پہلے 2 شعر کچھ یوں ہیں: میں نے چاقو تجھ سے چھینا ہے تو چلاتا ہے کیوں، مہرباں ہوں میں مجھے نامہرباں سمجھا ہے تو، پھر پڑا روئے گا اے نو باردے عقلی میں غم، چب نہ جائے دیکھنا باریک ہے نو کے قلم، تیری صورت گاہ گریاں گاہ خنداں میں بھی ہوں، دیکھنے کو نوجواں ہوں طفل ناداں میں بھی ہوں۔ اقبال نے ایک اور نظم ہندوستانی بچوں کا قومی گیت کے عنوان سے لکھی ہے جو وطن پرستی اور حب الوطنی پر مبنی ہے۔ کیونکہ اس وقت پاکستان کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا اور برصغیر کا علاقہ ہندوستان ہی کا علاقہ تھا، اس لیے ان نظموں میں ہندوستانی بچوں کی ترجمانی کی گئی ہے جس میں ہمارے ہاں کے بچے بھی شامل ہیں۔ اپنی نظم بچہ اور شمع میں اقبال نے شمع اور بچے کا یوں موازنہ کیا ہے: شمع ایک شعلہ ہے لیکن تو سراپا نور ہے، آہ اس محفل میں یہ عریاں ہے تو مستور ہے، دست قدرت نے اسے کیا جانے کیوں عریاں کیا، تجھ کو خاک تیرا کے فانوس میں پنہاں کیا۔ اقبال کی ایک اور دعا بھی خاصی شہرت کی حامل ہے، ہرچند کہ وہ صرف بچوں کے لیے مخصوص نہیں ہے: یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے۔ علامہ اقبال کی والدہ امام بی بی کا انتقال 1914 عیسوی میں سیالکوٹ میں ہوا۔ آپ نے اپنی والدہ کی یاد میں 86 اشعار پر مشتمل ایک طویل نظم لکھی ہے جس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس نظم میں اقبال خود ایک طفل کی صورت نظر آتے ہیں جو اپنی ماں کے بچھڑ جانے پر نوحہ کنا ہے۔ نظم کا آخری شعر سب سے مشہور ہوا کہ اکثر قبور کے قطعوں پر عام لکھا جانے لگا: آسماں تیری لہت پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ بانگ درا کے علاوہ ضرب کلیم میں تعلیم و تربیت کے حصے میں طالب علم کے نام سے ایک قطعہ ملتا ہے جس میں اقبال نے اپنے مخصوص انداز میں طالب علموں کے لیے ایک بلند و بالا معیار مرتب کیا ہے۔ فرماتے ہیں: خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، یہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ علامہ اقبال نے قوم کے بچوں کو تو بہت نصیحتیں کی مگر خود اپنے بچے کی کیا ذہنی تربیت کی۔ اس نظم کے کچھ شعر کچھ اشعار سماعت فرمائیے۔ یہ نظم آپ نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کے خط کے جواب میں لکھی تھی جو انہوں نے لندن قیام کے دوران انہیں ارسال کیا تھا۔ فرماتے ہیں: دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب ڈاکٹر سعید بھیوانی صاحب جو اپنا پوری خطبہ بہت عمدہ، اور ڈاکٹر صاحب آپ کے خطبے نے بہت متاثر کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے مجلس اقبال کے پلیٹ فارم سے آگے بھی لکھتے رہیں گے اور ہم آپ کی نیت سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب عامر خورشید صاحب سے جو ڈاکٹر عرفان ہاشمی، جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ مجلس اقبال کے چیئرمین تھے اور وہ اس مجلس کو وہی چلاتے تھے، وہ امریکہ منتقل ہو گئے، مگر یہ ہے کہ ان کا لگاؤ کمیونٹی سے، عالمی اردو مرکز سے اور ہماری اس مجالس سے ابھی بھی ان کا دل جڑا ہوا ہے، وہ ہم سے کسی بھی طرح کٹنا نہیں چاہتے ہیں۔ انہوں نے امریکہ سے کچھ لکھ کے بھیجا ہے، تو میں گزارش کروں گا مجلس اقبال کے حالیہ چیئرمین جناب عامر خورشید رضوی صاحب سے
کہ وہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرات گرامی، ظاہر صدر محفل جناب اظہر عباسی صاحب تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر اسے بدتہذیبی نہ سمجھا جائے تو پروٹوکول کے خلاف نہ ہو تو میں ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر محمد سعید کریم بیبانی صاحب کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری گزارش خاص طور پہ تھی جس کو انہوں نے قبولیت بخشی اور وہ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب ایک ہفت زبان شخصیت ہے اور ہشت پہلو شخصیت ہے۔ آپ میری بدقسمتی کہ میں اپنے 18 سالہ قیام کے دوران جدہ میں پہلے ان سے متعارف نہیں ہو سکا، تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت بہت عمدہ کرتے ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے اس سے مزہ برقرار رکھی ہوئی ہے، یہ بہت معجزہ ہے، اور آپ کی نظمیں ہم پڑھتے رہتے ہیں اخباروں میں۔ اور ڈاکٹر صاحب کرکٹ پر بہت گرفت رکھتے ہیں اور میچ بھی کرواتے ہیں، تو اب آپ پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں کس طرح سے ان کو ان کی شخصیت کا تعارف کرایا جائے۔ اور پھر آج آپ نے یہ مضمون جو پڑھا تو اس پہ آپ کی تحقیقی گرفت اور جو الفاظ کا چناؤ تھا اور خیالات کا پھیلاؤ تھا وہ سب آپ پر واضح ہوا، تو باقاعدہ ایک تحقیقی مضمون ہے یہ، جسے ہماری خواہش ہوگی کہ چھپنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم یہاں پہ جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں ان کو آئندہ اگر وہ کاغذ پہ نہ چھپیں تو الیکٹرانکلی کم از کم ان کو چھپا دیں، تو اس پہ بھی ہم کچھ مشورہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا جو موضوع تھا بچوں کا ادب، بہت اہم موضوع ہے اور اس پر عموماً نظر نہیں جاتی لوگوں کی، تو اس کا جو آپ نے انتخاب کیا اس پہ بھی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور کم لوگوں نے لکھا ہے لیکن بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ بچے جب اپنی ابتدائی اسٹیج پر ہوتے ہیں تو وہیں سے ان کے جو قد و خال ہیں وہ بنتے ہیں، اور جو بڑے فنکار اور شاعر ہیں وہ اس چیز کو نظر انداز نہیں کرتے۔ تو اقبال نے بھی نہیں کیا اور آپ نے دیکھا کہ کتنی اچھی چیزیں انہوں نے لکھی، اور اسماعیل میرٹھی کا نام بھی اس سلسلے میں ہے۔ بہرحال یہ آج کا موضوع نہیں ہے، تو میں اپنے اصل موضوع کی طرف جاتا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر عرفان ہاشمی صاحب نے صبح مجھے ایک چیز میں بھول گیا، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر بھی تو ہیں، مسیحا بھی ہیں، اس سے مجھے یاد آیا کہ سنا ہے کہ ایک دفعہ ڈاکٹر علامہ اقبال، سر محمد اقبال جو تھے وہ اپنے میکلوڈ روڈ والے گھر پہ، اور جیسے وہ ہوتا تھا، میں گیا ہوں وہاں پہ، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا لاہور میں، وہ بہت وسیع اس کا لان ہے، تو وہیں پر وہ چارپائی ڈال کر اور وہ بنیان اور دھوتی میں وہاں بیٹھے رہتے تھے اور کتابیں پڑھتے تھے، تو جو بھی آنا چاہے وہ آ جاتا تھا، چاہے وہ تانگے والا ہو، چاہے وہ کوئی اسکالر ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو۔ تو سنا یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ وہاں پہ اسی حالت میں بیٹھے تھے تو ایک خاتون تشریف لائیں پنجاب کی دیہات سے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر لکھا ہوا ہے کہیں، تو وہ آ گئی اندر، تو انہوں نے کہا کہ میرے ٹیٹ سے پیڑ ہے، تو انہوں نے کہا میرے پیٹ میں درد ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں وہ ڈاکٹر نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا میری مجھ بھی بیمار ہے، میری بھینس بھی بیمار ہے، تو انہوں نے کہا میں وہ ڈاکٹر بھی نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا پھر آپ کی ڈاکٹری کا ہمیں کیا فائدہ۔ تو لیکن ڈاکٹر صاحب کی واقعی ڈاکٹر ہے، تو آپ کو ضرورت ہو اپنے علاج کے لیے، بحث کے لیے کسی اور سے رجوع کیجیے گا۔ تو ڈاکٹر عرفان ہاشمی بھی ڈاکٹر ہیں باقاعدہ، اور وہ ہمیں یاد آتے رہتے ہیں، اور آج صبح جب میں جی وہ بھی باقاعدہ ڈاکٹر ہے، تو وہ آج صبح میں اصل میں نماز پڑھ کے سو جانا جو ہے جدہ کی خاصیت، جمعے کے دن تو خاص طور پہ، تو وہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے صبح فون کیا، صبح تو نہیں تھی جدہ کے حساب سے لیکن یعنی ان کے حساب سے تو کوئی اور وقت تھا، لیکن میرے حساب سے صبح تھی، تو میں اٹھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تمہیں ان الحق کے عنوان سے ایک نظم بھیج رہا ہوں اور تم وہ پڑھ کے سنا دینا۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یہ حقیقت ہے، کیونکہ یہ بڑی ثقیل نظم ہے ان الحق جو انہوں نے علامہ اقبال نے لکھی ہے، اور ارمغان حجاز میں غالباً شامل ہے ان کی کتاب میں، فارسی حصے میں، اور ڈاکٹر صاحب نے اس پہ کچھ چھوٹا سا شجرہ بھی بھیجا۔ تو فضاء الرحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان کی اجازت سے کہ فارسی میں غلطی ہو تو بتا دیں مجھے، میں وہ ڈاکٹر صاحب کا پہلے جیسا انہوں نے لکھا ہے جو مجھے سمجھ میں آیا تھوڑا پھیکا تھا، تو وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کیونکہ ان کا حکم تھا، اور